اشرفیہ ہے باب ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اثبات عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے اس بات کا باب ہے۔ یعنی اس باب میں مصنف وہ احادیث نقل فرماتے ہیں جس سے قبر کے عذاب کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں آرام و آسائش بھی ملے گی۔ اس باب کے لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو اس انکار کے ختم کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب و اثبات عذاب القبر قائم فرمایا۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت کی دلیلیں بہت ہیں، لیکن جب کوئی نہیں ماننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سی دلیلیں بھی کچھ کام نہیں کرتی ہیں۔ لیکن جو ماننے والے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، تو جب ان کے سامنے یہ احادیث آ جائیں گی تو انہیں مزید اطمینان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ باب عذاب قبر کے اس بات سے متعلق قائم کیا انہوں نے۔ الفصل الاول عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس باب کی پہلی فصل ہے، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الآخرہ، اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے حق بات پر ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ یہی قبر میں بھی انہیں ثابت رکھتا ہے۔ جب سوال ہوتا ہے تو سوال کے وقت وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور فرشتے جو سوال کرتے ہیں اس کا وہ بہتر جواب دے دیتے ہیں۔ تو گویا اس طرح سے قرآن پاک کی اس آیت سے بھی عذاب قبر کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جو مسلمان ہیں، جو ایمان لائے، وہ اللہ انہیں ثابت قدم رکھے گا، وہ جواب دے دیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے تو وہ ثابت قدم نہیں رہیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے، تو عذاب ہوگا ان پر۔ وفی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح منقول ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، یعنی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، یہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ وہی جو میں نے بیان کیا کہ جو جواب نہیں دے سکیں گے تو انہیں عذاب دیا جائے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یقال لہو، سوال کیا ہوگا قبر میں؟ تو بندے سے کہا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، وہ نبی محمد، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں دو کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، بعض میں بہت تفصیل سے ہے، بعض میں کچھ اختصار سے ہے۔ تو جو روایتیں تفصیلی ہیں اس میں 3 سوالات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو یہ سوال کرے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مومن ہوگا وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن ہوگا تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال کرے گا
ما كنت تقول في شان هذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ جہاں آرا نگاہوں کے سامنے ہوگا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتے کہیں گے ما كنت تقول في شان هذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جب جو مسلمان ہوگا وہ بہتر جواب دے دے گا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں اور انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، ہم ان پر ایمان لائے۔ اور جو ایمان نہیں لایا تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ ہاں لا ادری، افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، بس جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وتولى عنه اصحابہ، اور اس کے ساتھی، اس کے احباب، اس کے اصحاب واپس مڑتے ہیں، انه ليسمع قرع نعالهم، تو وہ ان کے نعال کی آواز سنتا ہے، یعنی جب وہ جوتے اور چپل پہن کر چل رہے ہوتے ہیں تو چلنے میں جوتے اور چپل کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ قبر کے اندر سے سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اور دونوں فرشتے اسے بیٹھاتے ہیں، فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں فرشتے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، رہا مومن تو کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، تو اس مومن سے کہا جائے گا تم اپنے جہنم کے ٹھکانے کی طرف دیکھو، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے تجھے اس کے بدلے جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ فیراہما جمیعا، تو وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا۔ واما المنافق والکافر فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، رہا منافق اور کافر تو اس سے کہا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا اعلیٰ سبیل البدریت، ہر ایک مراد ہے، فیقول، تو وہ کہے گا، یہ منافق ہو تو بھی کہے گا، کافر ہو تو بھی کہے گا، لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں وہی کہتا تھا جو اور لوگ کہتے تھے۔ فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنی عقل سے جانا اور نہ تو نے تلاوت کر کے جانا، یعنی نہ خود غور و فکر کیا اور نہ جاننے والوں سے پوچھ کر کے سمجھا، نہ پڑھ کر کے سمجھا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، اور اسے لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا، ضربتاً، خوب مارنا، یعنی اسے لوہے کے گرزوں سے خوب مارا جائے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اور وہ بڑی شدت سے چیخے گا، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، ثقلین کے علاوہ، یعنی جن اور انس کے علاوہ جو بھی اس کے قریب ہوں گے وہ سب اسے سنیں گے، یعنی اس کی چیخ و پکار سنیں گے۔ یہ جن اور انس نہیں سنیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ خوف کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ایمان بالغیب ہے اس کے بجائے تو مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لائے، اس لیے یہ نہیں سنتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، ولفظہ للبخاری، اور لفظ اس کا بخاری کا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے اور اس سے پہلے والی حدیث میں دو سوال کا ذکر ہے، ایک سوال کا ذکر ہے، جواب دو دیا گیا جو واضح کرتا ہے کہ دو سوال ہوا یہ، اور آگے حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے تین سوال کیا جائے گا۔ تو جن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ تین سوال کیا جائے گا، بعض میں بطور اختصار دو کا ذکر ہے یا ایک کا ذکر ہے۔ اب باقی تفصیلات آگے حدیث میں آتی جائیں گی اور آپ انشاءاللہ عذاب قبر کے تعلق سے سنتے جائیں گے۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ یہ سوال و جواب قبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے،
چونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کا ذکر ہے، ورنہ قبر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ اسے جلا دیا جائے یا درندے اسے کھا جائیں یا پانی میں بہا دیا جائے، جہاں کہیں بھی وہ رہے گا اس سے سوال و جواب ہوگا اور اس کے بعد اسے عذاب یا ثواب ہوگا۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا اہل جنت سے ہوتا ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا اہل نار سے ہوتا ہے تو اہل نار کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ فیقال، تو جب وہ ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی تجھے روز قیامت اس ٹھکانے کی طرف اٹھائے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی روز قیامت تمہیں اٹھائے گا تو اس ٹھکانے کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ صبح و شام اس کے ٹھکانے کے دکھانے کا کیا فائدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب جنتی آدمی کو اس کا جنتی ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اسے سرور حاصل ہوگا، اور یہ خود ایک طرح کی نعمت ہے۔ اور جہنمی کو جب اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو اسے غم ہوگا، حسرت ہوگی، اور یہ ایک طرح سے ایک عذاب ہے۔ یعنی وہ اس حسرت میں اور پریشان رہے گا، اور وہ جنتی شخص اس کے دیدار سے خوش ہوتا رہے گا، اسے سکون ملتا رہے گا۔ تو آپ متعدد حدیثوں میں پاتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں قبروں میں راحت ملے گی، اور جو بد ہوں گے انہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک صورت ہے کہ یہ ذہنی طور پر بھی ایک خوشی اور عذاب کی کیفیت ہوئی، اور باقی جو حصی طور پر ہوگا وہ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کر لیا ہے، آگے انشاءاللہ اور سماعت کریں گے۔ آپ نے سن لیا ہے کہ جو کچھ نہیں بتا سکیں گے، جو بد ہوں گے تو انہیں لوہے کے گرز سے مارا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑے سے انہیں مارا جائے گا، اور تفصیل ابھی آگے اور سنیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان یہودیتا دخلت علیہا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، تو اس یہودیہ نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا۔ فقالت لہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، تو اس یہودیہ نے عذاب قبر کا ذکر کرنے کے بعد خود ہی کہا، یعنی اس یہودیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، بچائے۔ فسالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ اس سے پہلے تک انہوں نے عذاب قبر کا کبھی ذکر نہیں سنا تھا، کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا تھا۔ تو جب یہودیہ نے اس کا ذکر کیا اور ان کے حق میں اس طرح کی دعا بھی کی، تو اس کے جانے کے بعد ام المومنین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ فقال نعم عذاب القبر حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو مگر یہ کہ انہوں نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہی۔ یعنی اس کے بعد سے میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی کہ آپ نماز سے فارغ ہو رہے ہیں تو آپ ضرور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو بہت واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ عذاب قبر جس طرح سے اس امت کے لیے ہے اسی طرح سے جو پہلے کی امتیں تھیں ان کے لیے بھی تھا۔ اس یہودیہ کو اپنی امت کے تعلق سے معلوم تھا اور اسی کا اس نے ذکر کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی اس کا حق ہونا بیان فرمایا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ہی عذاب قبر سے پناہ مانگنا شروع کیا؟ تو اس کا جواب کئی طرح سے دیا گیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے جو سن کر کے آپ کو ذرا حیرت بھی ہوگی کہ ممکن ہے کہ اس واقعے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم نہ دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جبریل امین کے ذریعہ آپ تک وحی آئی اور آپ کو عذاب قبر کا علم عطا فرما دیا گیا۔ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جواب سے آپ کو حیرت ہوگی، کیونکہ ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا علم نہ رہا ہو؟ میرے عزیزوں، بلا شبہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن تدریجاً اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ جمیع ما کان و ما یکون کا علم آپ کو حاصل ہو گیا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب اگر نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے کسی وجہ سے کوئی جزوی واقعہ آپ پر منکشف نہ ہو تو اس سے آپ کے علم غیب پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب قبر کے تعلق سے پہلے سے معلوم تھا، اور آپ عذاب قبر کے تعلق سے علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے، اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ یوں بھی جب تک کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو کوئی آدمی دوسرے کے عمل میں بہت زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ تو عذاب قبر کا ذکر اس سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی کہ آپ اس طرح کی دعا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی ذکر نہیں آیا۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ آہستہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے ہوں، اور جب یہ بات سامنے آ گئی اور ام المومنین تک یہ بات پہنچی تو آپ بلند آواز سے یہ دعا فرمانے لگے تاکہ اب عذاب قبر کے بارے میں بھی امت کے اندر یہ راسخ ہو جائے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کا خوف دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ پہلے کیوں اس کا اہتمام نہیں کیا؟ تو بہت سارے امور میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، وقت جب آتا ہے تو ان حکمتوں کے پیش نظر ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو وہ وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے مناسب جانا ہوگا، یا اس کے بعد سے انہیں حکم دیا گیا ہوگا، اس لیے آپ نے بلند آواز سے یہ پناہ مانگنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پناہ مانگنا یہ اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، آپ تو بالکل عذاب قبر سے محفوظ ہیں، یہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہوتا تھا، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات رچ بس جائے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم ہے یہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ کی پناہ عذاب قبر سے مانگنی چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ وعن زید بن ثابت قال، اور حضرت زید ابن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبن النجار علی بغلۃ لہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گوشت دراز پر بن النجار کے ایک باغ میں تھے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم حضور کے ساتھ تھے، اذ حادت بہی، کہ اسی درمیان اچانک سرکار کا گوشت دراز سرکار کے ساتھ بدکا، انہیں سوار کیے ہوئے تھا، حضور اس پر سوار تھے، اس حال میں وہ بدکا، فقادت تلقی ہے، اور اس قدر وہ بدکا اور خوف طاری ہوا اس پر کہ قریب تھا کہ وہ سرکار کو گرا دے، یعنی وہ اچھلنے کودنے اور بھاگنے لگا۔ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، اور وہاں 6 یا 5 قبریں تھیں، فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ، حضور نے ارشاد فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے، یعنی جو قبریں یہ دکھائی دے رہی ہیں ان قبروں میں کون لوگ دفن ہیں، کوئی پہچانتا ہی نہ؟ قال رجل انا، موجودین میں سے ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ قال فمتى ماتوا، حضور نے فرمایا تو یہ لوگ کب مرے ہیں؟ قال فی الشرک، اس شخص نے عرض کیا کہ یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں، دور جاہلیت میں مرے ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک یہ امت، یعنی جن سے انسان کو ان کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، تو اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں اس عذاب قبر کو سنا دے جو میں سن رہا ہوں، جو عذاب قبر میں سن رہا ہوں، تو میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب قبر تمہیں بھی سنا دے، تم بھی اپنے کانوں سے سن لو، لیکن یہ دعا نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے سن لیا تو دفن کرنا چھوڑ دو۔ ثم اقبل علینا، پھر حضور ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر حضور اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی کامل طور پر حضور نے ہماری طرف اپنا چہرہ کیا اور ارشاد فرمایا
تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ کی پناہ مانگو عذاب نار سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، سب نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں عذاب نار سے۔ قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، حضور نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی پناہ چاہو عذاب قبر سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، سب نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے۔ قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہ وما بطن، حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ چاہو فتنوں سے جو اس میں سے ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، یعنی جو بالکل ظاہر ہیں ان فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ چاہو، اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں باطن ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ چاہو۔ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہ وما بطن، بولے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے جو ان میں ظاہر ہیں اور جو ان میں باطن ہے چھپے ہوئے ہیں۔ قال تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ چاہو دجال کے فتنے سے۔ قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، صحابہ نے بولے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ تو فتنے سے پناہ کے بعد جو ظاہر ہے جو باطن ہے، ہر طرح کے فتنے سے پناہ کے بعد خاص طور سے دجال کے فتنے کا ذکر کیا۔ یہ گویا عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکر کرنا ہے، یعنی تخصیص بعد تعمیم ہے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت اہم فتنہ ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو شرک کی حالت میں مر گئے ان پر بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور جو شرک کی حالت میں نہیں مرے لیکن انہوں نے فسق کیا ان پر عذاب ہوتا ہے یا نہیں، ابھی آپ نے اس تعلق سے نہیں پڑھا۔ آگے حدیث بھی آئے گی تو اس میں بھی کافر اور مومن کا ذکر آئے گا کہ مومن کے لیے راحت ہوگی اور کافر کے لیے عذاب ہوگا، لیکن جو مومن ہے لیکن وہ فاسق ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ جواب دینے میں تو جو نیک مومنین ہیں ان کے ساتھ شریک ہوگا، یعنی جواب دے لے گا، لیکن اس کے بدلے میں جو منادی ندا کرتا ہے اور اس کی آسائش کا انتظام ہوتا ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوگا، بلکہ وہ درجات الگ الگ ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فاسق، وہ فاجر، وہ بدکار اپنے گناہوں کے اعتبار سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہو، پھر وہ ایصال ثواب کی وجہ سے، کسی کی سفارش کی وجہ سے، کسی کے دعائے خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر اٹھا لے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں جو مسلمان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتے ہیں یا جمعہ کے دن انتقال کرتے ہیں، شب جمعہ ان کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مومنین جو گنہگار ہیں وہ ان دنوں کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی اگر یہ دن نہ ہو وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ فصل آپ کی مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔